لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا و مولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء السلام عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج أشر ولا بدر ولا مفسد ولا ظالم بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب عزیزان ایمان، سرکار سید الشہداء فرزند رسول وارث انبیاء جگر گوش بطول عین اللہ کی آنکھوں کا نور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تمام تر عظمتوں کا وارث اپنے دور میں دین اسلام کا رہبر اور محافظ دین پیغمبر اسلام علیہ السلام کی حفاظت اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے جب مطالبہ بیعت ہوا اور امام علی مقام نے یہ اعلان کر دیا مثلی لا یباع مثلہ، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ کے اذہان عالیات میں وہ گفتگو ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ فقرہ زبان پہ آتا ہے، امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، اس لیے کہ حسین بتانا چاہتے ہیں، یاد رکھنا کربلا کسی حادثے کا نام نہیں ہے کہ جو اپنے دور میں رونما ہو کے ختم ہو جائے۔ میں آج ہی اپنے اس جملے سے بتا رہا ہوں کہ کربلا تسلسل کا نام ہے۔ مثلی لا یبایو مثلہ، حسین نہیں، حسین جیسا، یزید نہیں، یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔
حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو اب جو سنے گا اس کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ حسین کہہ رہے ہیں حسین جیسا، تو حسین کیسا؟ اس لیے کہ پہلے یہ تو طے ہو کہ حسین کیسا، تب مرحلہ طے ہوگا۔ اور یاد رکھیے ہم کو اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یزید کیسا، ہم یہ بتانے نہیں بیٹھے ہیں کہ یزید کیسا، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے جیسا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یزید کیسا، جا کے آپ یزید کی تاریخ پڑھیے، آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یزید کا باپ کیسا تھا اور اس کا باپ کیسا تھا۔ ہمیں اس پہ بحث نہیں کرنی ہے، مل جل کے صلوات پڑھنے۔ مجھے یہاں پہ میں برادر محترم برادر مرحوم مولانا اعجاز حسین صاحب، ان کا جملہ یاد آ گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ سب نے بہت ان کی خطابت سنی ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا کہتی ہے کہ کیا احسان ہے آل محمد کا، تو انہوں نے کہا کوئی بحث کی ضرورت نہیں، ابو طالب کا مقابلہ کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں، بس اگر سمجھنا ہے کہ ابو طالب نے اسلام کو کیا دیا اور ابو سفیان نے اسلام کو کیا دیا، تو خود فیصلہ ہو جائے گا۔ آؤ ذرا پڑھ لو تاریخ۔ ابو طالب نے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا، ابو طالب نے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا اور حسنین جیسے پوتے دیے۔ وہ فرماتے تھے کہ ابو طالب نے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا، حسین جیسا پوتا دیا، اور ابو سفیان نے اسلام کو معاویہ جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ تو ہمیں یہ بحث نہیں کرنی ہے کہ یزید کیسا، کیا کہنے بابا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ حسین کیسا۔ ہمیں اب کون بتائے کہ حسین کیسا، کس سے پوچھیں کہ جو بتا سکے کہ حسین کیسا، تو کسی سے اور پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ چلیے پیغمبر اسلام سے پوچھیں، یا نبی اللہ
آپ بتائیے حسین کیسا؟ تو رسول نے آواز دی حسین منی وانا من الحسین. یہ ساری صدائیں کہ جو لبیک یا حسین کی آواز بلند کر رہی ہیں، میرے اللہ ان سب کو کربلا کا ظاہر بنا. ابھی اعلان ہو رہا تھا کسی قرعے کے سلسلے میں، یاد رکھیے میں نے اسی سال کربلا میں یہ 4 مصرے کہے تھے. خط تو عباس نے غیروں کے لیے کھینچا ہے، خط تو عباس نے غیروں کے لیے کھینچا ہے، کربلا شاہ کے اس شاہ تو جا سکتے ہیں. خط تو عباس نے غیروں کے لیے کھینچا ہے، کربلا شاہ کے اس شاہ تو جا سکتے ہیں. فیصلہ دیکھ کے غربت کو کبھی مت کرنا، فیصلہ دیکھ کے غربت کو کبھی مت کرنا. جس کو چاہیں اسے شبیر بلا سکتے. کبھی یہ نہ سوچئے پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہو کہ جس کو حسین کی ماں منتخب کر لے. نہیں، میں یہ کیوں کہوں کہ مادر حسین منتخب کر لے؟ اس لیے کہ جب امام کی حدیث کہہ رہی ہے، ایک صلوات پڑھیں. ایک اور ایک سلام دیے امام زمانہ بآواز بلند تر نعرہ سلوات. ہم یہ کیوں کہیں کہ مادر حسین منتخب کریں؟ اس لیے کہ امام کی حدیث سند کے طور پہ موجود ہے. امام فرماتے ہیں اذا اذا اراد اللہ بعبد خیرا یقذف فی قلبہ حب الحسین وشوق دیانتے. جوانوں ترجمہ سنو اور اپنی ماں کے حق میں دعائیں کرو. امام فرما رہے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے. کون ارادہ نیکی کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کریں اور کوئی دوسرا بیچ میں آ کے روڑا بن جائے اور ہم پورا نہ کر سکیں، مگر جب خدا ارادہ کرے نا تو وہ کن فیکون کی منزل ہوتی ہے. اب امام کہہ رہے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے
کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا ہے۔ اب اگر اپنے دل میں محبت حسین محسوس کرنا تو سمجھنا کہ اللہ نے تم سے نیکی کا ارادہ کیا۔ اور یہ بھی عجیب جملہ ہے، دل میں محبت حسین اتارتا ہے، دل میں اتارتا ہے، زبان سے حسین حسین کی بات نہیں ہو رہی ہے، دل میں اتارتا ہے۔ جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو دل میں حسین کی محبت اتارتا ہے، اور منافق کے دل تک بات نہیں پہنچتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی محب حسین ہوگا وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا یقذف فی قلبہ حب الحسین، صرف اتنا ہی نہیں، وشوق زیارتہ، اور اس کے دل میں زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ اب اگر تمہارے دلوں میں شوق زیارت پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے نیکی کا ارادہ کر رہا ہے۔ اور اب یہ یاد رکھیے، یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات ہم سے برائی کا ارادہ کر کے بھی ہمارا برا نہیں کر پاتی، اس لیے کہ ساری کائنات کا ارادہ اپنی طرف ہے، اللہ کا ارادہ۔ اذا اراد اللہ بعبد تو اس کو کوئی چھوٹا سا عمل نہ سمجھیے، یہ زیارت حسین کا شرف، اور صرف اب چونکہ بات آ گئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو ٹوکن کٹوائے جاتے ہیں نا، اگر نام نہ آئے تو پریشان نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ جائے گا وہ، مگر زیارت کا ثواب آپ کے نام عمل میں لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس کی زیارت میں آپ حصدار ہیں، اور اللہ کے یہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، ثواب کی کمی نہیں ہے۔ وہ جو زیارت کا ثواب ایک زائر کو دیتا ہے وہی ثواب اسے بھی دے گا کہ جو اس کی زیارت کے لیے سبب بنا۔ بہرحال ظاہر گفتگو اس پہ نہیں کرنی، تو بیچ میں بات آ گئی تو میں نے عرض کیا، تو حسین کیسا، پیغمبر اسلام نے بتایا، حسین من، حسین مجھ سے ہے۔ لہجے کو پہچانے، یہ اصحاب کے درمیان بار بار جو نبی حدیثیں بیان کر کر کے امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ اپنے نواسے کی تعریف کرنا ہے رسول کو، پیغمبر اسلام متوجہ کر رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی جس کے دل میں رسول سے بیعت کے مطالبے کا شوق ہو وہ حسین سے بیعت مانگے گا، لیکن کفاروں مشرکین کی یاد رکھنا، میں نے موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے، کربلا سیرتوں کا آئینہ، یاد رکھنا جب کل کفاروں مشرکین مجھے شیب ابو طالب میں گھیرنے کے باوجود مجھ سے بیعت نہ کروا سکے تو پھر
مگر عزیزان ایمان کفار کو شوق بیعت کا بہت تھا، پیغمبر اسلام سے بیعت مانگتے تھے۔ اب جب بیعت نہیں ہوئی اور مجبور ہو کے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن ابھی اندر سے کفر مرا نہیں ہے، ابھی اندر سے کفر مرا نہیں ہے، ابھی وہ شوق باقی ہے۔ تبھی تو نبی کے بعد جس کی نبی نے بیعت کرائی تھی اس سے بیعت مانگی جا رہی تھی۔ امام علی مقام یہ کہہ کے نکلے کہ مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس سلسلے کو گزشتہ مجلس میں چھیڑا ہے یہاں کہ کبھی نہیں۔ کوشش کر رہا تھا کہ میں گزشتہ مجلس سے سن لوں، مگر وقت نہیں مل پایا، مسلسل سفر میں رہا۔ آپ نے کبھی سوچا حسین مدینے میں، یزید بیعت مانگ رہا ہے، امام علی مقام مکے میں لشکر بھیجا جا رہا ہے، حسین سے بیعت مانگی جا رہی ہے، امام علی مقام راہ کوفہ میں لشکر بھیجا جا رہا ہے، بیعت مانگی جا رہی ہے، امام علی مقام کربلا پہنچ گئے، بیعت مانگی جا رہی ہے۔ پوری توجہ میرے جوانوں، الحمدللہ آپ سب سن رہے ہیں، میں جس پیغام کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ حسین کہ جو آزاد ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں، پیروں میں بیڑی نہیں، جس کا یزید سے سامنا نہیں ہوا، جس کو یزید نے دیکھا نہیں، جو یزید کے دربار میں نہیں گیا، اس سے تو یزید مطالبہ بیعت کر رہا ہے کہ حسین بیعت کرو۔ مدینے سے لے کے عاشور کے دن تک مطالبہ بیعت جاری رہا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ یزید عزیزان ایمان آخر وجہ کیا ہے جس آزاد حسین سے یزید بیعت مانگ رہا تھا، جبکہ حسین یزید کے آمنے سامنے نہ آئے؟ جب اس کا بیٹا ظاہراً قیدی بن کے کھڑا ہے تو وہ یزید بیعت کیوں نہیں مانگتا؟ یزید آواز دے گا۔ اگر کل حسین نے کہا ہوگا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو میں مطالبہ بیعت کرتا، حسین کو پہلے ہی کہیں گے حسین جیسا یزید۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یزید عجب نہیں آواز دے، میں بیعت کیسے مانگوں؟ جواب تو حسین دے کے جا چکے۔ حسین نے یہ کب کہا تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا؟ حسین تو پہلے ہی کہہ چکے حسین جیسا، حسین جیسا۔ اور آج کی کیا بات ہے؟ اب تو قیامت تک کا فیصلہ ہے کہ
کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. لہذا تاریخ اٹھا کے دیکھیے, کربلا سے پہلے علی پہ تہمت لگائی گئی کہ علی نے بیعت کی. کربلا سے پہلے حسن کی رسول کو بیعت کا نام دیا گیا. کربلا سے پہلے حسین سے بیعت مانگی گئی. مگر کربلا کے بعد جتنے امام آئے کسی ایک امام سے ایک یزید نہیں, ایک یزید کی بات نہیں ہے. اپنے زمانے کے کسی یزید نے, اپنے زمانے کے کسی یزید نے اپنے زمانے کے کسی حسین سے بیعت نہیں مانگی. نہ سید سجاد سے بیعت مانگی گئی, نہ امام محمد باقر سے بیعت مانگی گئی, نہ امام جعفر صادق سے بیعت مانگی گئی, نہ امام موسی کاظم سے بیعت مانگی گئی. زندان میں رکھا گیا, بیعت نہیں مانگی گئی. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. قید تو کیا, بیعت نہیں مانگی. قید تو کیا, بیعت نہیں مانگی. تاریخ پڑھ کے دیکھیے, حاکم 8ویں امام کی بیعت کو تیار تھا مگر جرأت نہ ہوئی کہ بیعت مانگ لے. ولی عہد بنایا ہے, بیعت نہ مانگ سکا. مجھے تاریخ پڑھ کے بتائیے, 8ویں امام امام رضا علیہ السلام, ان سے بھی بیعت نہیں مانگی گئی. 9ویں امام سے بیعت نہیں مانگی گئی. 10ویں امام سے بیعت نہیں مانگی گئی. 11ویں امام سے بیعت نہیں مانگی گئی. تو میاں جو امام تمہاری قیدوں میں رہا, جب تم اس سے بیعت نہ مانگ سکے تو جس کو تمام اماموں کا وارث بنا کے اللہ نے فانوس غیبت میں رکھ لیا. اللہ آواز دے رہا, یاد رکھنا میرے مشن کو تم روک نہیں سکتے. یاد رکھو, تم نے پہلے بیعت توڑ کے سمجھا تھا کہ بیعت کا سلسلہ توڑ دوں گا. میں آخری وارث کے ہاتھ میں پوری کائنات سے بیعت نہ کراؤں تو مجھے خدا حسین نہ کہنا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کسی امام سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا. ہمارا کروڑوں سلام سرکار سید الشہداء پہ. کربلا کے بعد کسی امام سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا. ہر دور کے یزید سے پوچھئے کہ حاکم بننے کا شوق ہے تو بیعت کیوں نہیں مانگتے؟ جب حکومت کا شوق ہے تو بیعت کیوں نہیں مانگتے؟ سب سے بیعت کروائی جاتی ہے مگر آل محمد کے گھرانے کے افراد سے بیعت کیوں نہیں مانگی جا رہی ہے؟ بھئی جن لوگوں کو کل بیعت کا شوق تھا اور زہرا کے دروازے پہ آگے لکڑیاں لے کے آ گئے بیعت کے لیے, ان کے نا پاک وارثوں میں اتنا آج کیوں نہیں شوق ہے کہ مطالبہ بیعت کریں؟ ہر دور کا یزید آواز دے گا, ہمیں پتا ہے یہ اپنے زمانے کا حسین ہے, یہ بیعت تو کرے گا نہیں, ہم بیعت مانگ کے یزید جیسے ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے
منصف مزاج مسلمان سے، کسی منصف مزاج، میری لفظیں، میں اپنی لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کسی منصف مزاج مسلمان سے پوچھئے کہ یزید پہ لعنت کیوں کرتے ہو، ہر ایک یہی کہتا نظر آئے گا چونکہ حسین سے بیعت مانگی، چونکہ حسین سے بیعت مانگی تو ایک بات طے ہوئی نا کہ جو بھی زہرا کے گھرانے کے کسی فرد سے بیعت مانگے وہ لعنتی ہوگا، اب چاہے کربلا سے پہلے بیعت مانگی ہو یا کربلا کے بعد۔ میں کیوں لعنت بھیج رہے ہو؟ کیوں لعنت بھیج رہے ہو؟ کیوں لعنت بھیج رہے ہو؟ اچھا اگر ذرا سا بچ کے کہیں گے تو کہتے ہیں اس لیے لعنت بھیج رہے ہیں کہ حسین کو قتل کیا، تو پھر طے کر لو کہ حسین کو قتل کیا تو یزید لعنتی ہے، تو جو زہرا کے ایک بیٹے کو قتل کرے چاہے وہ حسین ہو یا محسن، یاد رکھیے گا فیصلہ آپ کا ہے، نتیجہ ہمارا ہے۔ آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ زہرا کے بیٹے کو مارا لہذا لعنتی ہے، تو جس نے کربلا میں مارا وہ بھی لعنتی، جس نے مدینے میں مارا۔ کربلا دونوں کرداروں کا آئینہ ہے، کربلا سیرتوں کا آئینہ ہے، چاہے اچھی سیرت والے وہ بھی کربلا سے دکھائی دیں گے اور جتنے بری سیرتوں والے ہیں وہ بھی اس آئینے میں نظر آئیں گے۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے۔ کل شاہ محدث دہلوی کا قول میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ منصف مزاج کربلا کو حسین کا مقتل نہیں رسول کا مقتل سمجھتے۔ اب میں نام نہیں لوں گا مگر نظریہ ضرور پڑھوں گا، جس کو تحقیق کرنی ہوگی وہ جا کے پڑھ لے گا کہ یہ نظریہ کس کا ہے۔ مگر ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس نے اپنی کتاب میں لکھا، میرے جوان بھائیوں، وہ تحریر فرماتے ہیں۔ دیکھیں کل ایک نظریہ پڑھا جو قابل تعریف ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جو قابل مذمت ہے ہم فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہتے، نتیجہ آپ کو دے دے رہے، ہم نظریہ پڑھ دے رہے۔ مجبوری یہ ہے کہ آپ خود اپنی کتاب نہیں پڑھتے تو ہم کو یہاں سے پڑھ کے سنانی پڑتی ہے۔ اگر پڑھتے تو نتیجہ آپ بھی لیتے۔ اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں، انہوں نے تحریر فرمایا، یحرم علی کل واعظ ذکر مقتل الحسن والحسین۔ ہر واعظ پہ، ہر مقرر پہ، ہر خطاب کرنے والے پہ حرام ہے کہ وہ حسن اور حسین کا مقتل پڑھے۔
سناٹا ہوا نا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ ہر واعظ پہ حرام ہے کہ وہ حسن اور حسین کا مقتل پڑھے۔ میں نے کہا بھائی کیا پریشانی ہے آپ کو، کیوں منع کر رہے ہیں؟ بہت اچھا ہوا کہ وجہ اردو نے خود لکھ دی، ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑا۔ لکھتے ہیں لِأَنَّهُ يُحَيِّجُ بُغْضِ الصَّحَابَہ، اس لیے کہ حسن اور حسین کا مقتل پڑھنے سے صحابہ کا بغض آتا ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ لکھا کہ حسن اور حسین کا مقتل پڑھنے سے صحابہ کا بغض ایجاد ہوتا ہے، تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل حسن اور حسین میں صحابیت کا ہاتھ ہے۔ مجھ سے کیا مطلب؟ میں نہیں جانتا، میں صرف عبارت پڑھ رہا ہوں اور نام بھی نہیں دے رہا ہوں کہ اگر نظریہ غلط ہے تو باللعنتی ہے تو کوئی ہوا کرے۔ نام سے کیا مطلب؟ ہم نام پہ نہیں دیکھتے، ہم نظریوں پہ دیکھتے ہیں۔ ہم نام نہیں دیکھتے، نظریہ دیکھتے ہیں۔ اگر عثمان ابن مظعون علی کے چاہنے والے ہیں تو ہم انہیں گلے لگاتے ہیں۔ ہم نام نہیں دیکھتے۔ اگر یزید ابن سبیع، اب اس سے بڑا نام کیا چاہیے؟ اگر یزید ابن سبیع بصرہ سے کربلا حسین کی مدد کو آئے تو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، اور اگر قتل حسین کا منصوبہ بنائے تو لعنتیں پڑھتے ہیں۔ نام میں کیا رکھا؟ نام میں کیا رکھا؟ ہم نام نہیں دیکھتے، ہم کردار دیکھتے ہیں۔ ہم نام نہیں دیکھتے، ہم نظریہ دیکھتے ہیں۔ ہم نظریوں کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، لباس تک نہیں دیکھتے۔ اگر کوئی مختار کو برا کہتا ہے تو جس لباس میں ہو، کوئی اگر قاتل زہرا کی تعریف کرتا ہے تو کسی لباس میں ہو، اگر کسی ملک میں ہو، مگر ہم اپنی کھوپڑوں پہ رکھیں گے، اس لیے کہ یاد رکھنا اگر زہرا کا قاتل محترم ہو جائے گا تو پوری کائنات ذلیل ہو جائے گی۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ نام دیکھ کے فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے نظریوں پہ ہوں گے، فیصلے نظریوں پہ ہوں گے۔ یحرم علی کل واعظ ذکر مقتل الحسن والحسین، ہر واعظ پہ حرام ہے۔ اچھا اس سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ جب وہ فتویٰ دے رہا ہے تو مفتی ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا ہم ہی وہ قوم ہے جو تقلیدی قوم ہے، تو ہم ہر مفتی کو نہیں جو مفت میں مفتی ہو جائے، ہم اس کو قابل قبول نہیں سمجھتے۔ جو بنی امیہ کا چیرہ خار ہو جائے ہم اس کو محترم نہیں مانتے۔
چاہے ایک ہی کوفے میں ہو، کیا پہچانیے گا نا، دونوں کوفے میں تھے، ایک نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا، وہ آج تک لعنتی ہے، اور ایک کو حسین نے فقیہ کہہ کے بلایا تھا۔ تو نظریہ تو کل ہی حسین نے طے کر دیا، یاد رکھنا محترم وہ فقیہ ہوگا جو حسین کے انقلاب کا معین ہو۔ یحرم علی کل واعظ ذکر مقتل الحسن والحسین، ہر ایک واعظ پہ حرام ہے کہ وہ حسن اور حسین کا مقتل پڑھے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم تو ابھی کربلا ہی میں تھے، ہم تو قاتل شام تک ڈھونڈ رہے تھے۔ اندر کی بات تو ہمیں پتہ ہی نہ تھی، یہ تو آپ نے بتایا، اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے کہا کہ حسن اور حسین کا مقتل پڑھنا حرام ہے، اس لیے کہ اس سے صحابہ کا بغض ابھرتا ہے، تو میں نے فوراً قاتلان حسین کی بھی تاریخ پڑھی، قاتل حسن کی بھی تاریخ پڑھی، ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ اس میں کون صحابی ہے، مگر عزیزان ایمان نہ کوئی یزید صحابی ملا، نہ جوزہ بنت اسد صحابی ملی، نہ صحابیات میں جوزہ تھی، نہ صحابیوں میں یزید تھا، تو پھر آخر وہ صحابہ کا کیوں رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کا ہاتھ تھا، خنجر کہیں اور سے آیا۔ ہاتھ یزید کا تھا، خنجر کہیں اور سے آیا۔ بڑی اچھی بات تو مصروں میں کسی شاعر نے کہی، کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے ورنہ، میں مضمون مکمل کر رہا ہوں، کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مقتل ہے صفیفہ میرا۔ عزیزان ایمان آپ نے بتایا اگر یزید کے باپ کو آپ حکومت تک نہ لائے ہوتے تو آج یزید حسین کا سر قلم نہ کرتا۔ بات مکمل ہو گئی، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ مل جل کے صلوات۔ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں، ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ قاتل کربلا میں، ہم نے تو یہی سمجھا کہ قاتل امام حسن کے گھر میں، لیکن آپ نے یہ تحریر کر کے بہت سے چہروں سے نقاب پلٹ دی۔ یاد رکھیے حسین کا مقتل نہیں، رسول کا مقتل، حسین کا غم نہیں، رسول اسلام کا غم۔ میں نے کہا ہر فتویٰ دینے والا اسے قابل احترام نہیں سمجھا جائے گا۔ ہمارے کروڑوں سلام مراجع کرام جنہوں نے آج پوری عزاداری کو محفوظ کر رکھا ہے،
چاہے ایران ہو اور چاہے عراق، یہ دونوں مرجعیت، دونوں جگہ کی مرجعیت، چاہے ایران میں مراجع کرام اور چاہے عراق میں۔ آپ دیکھیے کائنات کو پیغام کربلا پہنچایا جا رہا ہے، اور اگر پوری دنیا کو پیغام کربلا نہ ملتا تو آج دنیا مظلوموں کے ساتھ آواز بلند کرنے کی جرأت پیدا نہ کرے۔ اور اب تو اسی گھروں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ آج کے دور میں پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کا محافظ کون ہے۔ یہ صرف اور صرف کربلا کی دین ہے۔ آج جہاں بھی جس محاذ پہ ظالم اور مظلوم برسر پیکار، ہر اس محاذ پہ آپ کو چاہے کسی شکل میں مدافعین مظلوم ہوں، آپ کو ان کے پس پشت ایک مرجع ملے گا۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے پوری، مجھے منظرنامہ نہیں پڑھنا، میں صرف تاریخ کو تاریخ سے ملا رہا ہوں کہ یاد رکھیے اگر کربلا میں امام علی مقام نے جرأت بیدار نہ کی ہوتی، دلیل چاہیے۔ کل کوفے میں جہاں مسلم کو دغا دی گئی، جہاں سے یہ سچ ہے کہ حسین کی فہرست میں سب سے بڑی تعداد کوفے کے شہداء کی، مگر سب کوفے میں بامعرفت نہیں تھے، لیکن اسی کوفے میں حسین کے انقلاب کے بعد کیوں نہیں ساتھ دے رہے تھے وہ لوگ؟ یہی تو کہہ رہے تھے کہ ظالم کھا جائے گا، ہمارے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا، ہماری بیواؤں کو اسیر کر لیا جائے گا، یہی خوف تو تھا۔ مگر جب انقلاب کربلا ہوا تو پھر انقلاب کہاں آیا؟ سب سے پہلا انقلاب کوفے میں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے کائنات کو جرأت انقلاب اٹھا کیا۔ بس عزیزان ایمان، بات مکمل ہے۔ اسی کوفے سے حسین مظلوم نے خط لکھا، خط لکھ کے بلوایا۔ کون آ رہا ہے؟ حسین کے بچپن کا دوست۔ جب لشکر پہ لشکر آنے لگے تو علی کی بیٹی اپنے بھائی کے قریب گئی، بھیا ظالم کے لشکر پہ لشکر آ گئے، اے میرے بھیا کیا آپ کا کوئی ناصر نہیں ہے؟ وہ حسین جس نے ابھی تک حبیب کو خط نہیں لکھا تھا، مولا مدینے سے نکل رہے خط لکھ دیجئے، حبیب بچپن کا دوست ہے، مکے سے نکلے ہیں، آپ خط لکھ دیجئے، حبیب کو بلا دیجئے، بچپن کا دوست ہے۔ وہاں دوست تڑپ رہا ہے کہ آقا جلد بلائیے، یہاں حسین منتظر۔ آقا کیوں نہیں خط لکھتے؟ کہ حبیب پریشان نہ ہو، میں نے تم کو تسکین زینب بنا کے روکا ہوا ہے۔ اے حبیب اگر تم کو بھی بلا لیا تو جب میری بہن کہے گی بھیا کیا آپ کا کوئی نکاح بھی نہیں ہے تو
یہ غریب زہرا کسے خط لکھے گا؟ اب جو زینب آئی، زینب کا جملہ سنا، حسین نے خط لکھا من الحسین الغریب الی الرجل الفقیر۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں میں روایت کے طور پہ مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں احساس دلانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مصائب کو دلوں سے، دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا جاتا ہے۔ آپ اس کیفیت میں ابھریں گے تو آپ کی آنکھیں خود نمناک ہو جائیں گی۔ کیا لکھا حسین نے؟ من الحسین الغریب۔ اس جملے کی مظلومیت کو پہچانیں گے؟ یہ کتنا سخت جملہ ہے جانتے ہیں ذرا؟ پڑھیے تاریخ۔ جس وقت جناب زہرا کا جنازہ تیار ہو گیا، علی نے آواز دی بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ میں ایک جملے کی وضاحت کے لیے یہ منظر پڑھ رہا ہوں، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ مجھے نہیں معلوم علی نے کیسے بچوں سے کہا زہرا کا آخری دیدار۔ علی نے آواز دی آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بیٹا حسن آگے بڑھا، ماں کے تلووں سے اپنی پیشانی کو مل مل کے کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا اماں، یا اماں کلمنی قبل ان تفارق روحی من جسمی۔ اے اماں مجھ سے کلام کرو قبل اس کے کہ میرے جسم سے میری روح نکل جائے۔ مگر عزادارو حسن فریاد کرتے رہے۔ اب اس کے بعد مقتل کہتا ہے امیر کائنات نے دیکھا حسین کھڑے ہیں، بیٹا حسین ماں سے رخصت ہو لو۔ حسین آواز دیتے ہیں، اب یہ سب حکایتیں ہیں، تاریخ کے جملے نہیں ہیں۔ اے اماں کیا مرنے کے بعد محبت ختم ہو جاتی ہے؟ اے اماں ایسے نہیں آؤں گا۔ اب تک جب بھی قریب آتا تھا ارے اپنے ہاتھ پھیلاتی تھی، اے اماں تیرا حسین اس وقت تک نہ آئے گا۔ سنیں عزادار، بہت روئیں گے انشاءاللہ۔ امام عالی مقام 3 جملہ استعمال کیا۔ امام حسین نے 3 جملہ استعمال کیا اس وقت۔ پہلا جملہ کہا ماں نے بندے کفن نہیں توڑے۔ حسین نے جملہ بدلا، زہرا نے بندے کفن نہیں توڑے۔ مگر تیسرا جملہ جب حسین نے کہا زہرا نے بندے کفن توڑ دیے، جملہ سنو گے قرارو، پرسہ دے دینا حسین کو ان کی ماں کا پرسہ اور زہرا کو حسین کا پرسہ۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اماں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک آیا ہے۔ حسین نے یہ جملہ کہا، زہرا نے بندے کفن نہیں توڑا۔ حسین نے جملہ بدلا، اماں تیرے دل کا چین حسین آیا ہے۔ عزادارو زہرا نے بندے کفن نہیں توڑا۔ تیسرا جملہ کہا اماں تیرا غریب حسین آیا ہے۔ اگر زہرا سے یہ جملہ برداشت نہ ہوا، بندے کفن توڑ دیے، آپ میرے لال میرے گلے سے لگ جا۔ حسین نے لکھا اے حبیب غریب حسین۔ قیامت آ گئی عزادارو، خط حبیب تک پہنچا۔ تاریخیں کہتی ہیں، آپ سنا کرتے ہیں کہ حبیب دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھانا نوش کرنے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ دق الباب ہوا۔ حبیب نے دروازہ کھولا، کون؟ انا برید الحسین۔ حبیب کھڑ گئے، میرے آقا کا قاصد آیا ہے۔ ارے ایک مرتبہ آگے بڑھے، لاؤ خط کو لے کے آؤ۔ اب خط لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا، ارے میرے آقا نے مجھے خط لکھا۔ خط کو کھولا، حبیب تاخیر نہ کرنا، حبیب تم کو ہماری معرفت ہے، ہم اہل حرم کے ساتھ کربلا میں نرغہ آدم نکلے۔ عزادارو حبیب نے خط کو بند کیا، گھر میں تشریف لائے، زوجہ کا امتحان دیا۔ بی بی آواز دیتی ہے، کون آیا تھا؟ کہا حسین کا قاصد آیا تھا۔ کہا کیا کہا رہا؟ کیا کہا؟
کا حسین کربلا میں نہ گئے آدھا میں پھر کا پھر کیا ہوا کا میں سوچ رہا ہوں تمہارا کیا ہوگا. ایک مرتبہ سوچے حبیب کہتی ہے حبیب کیا کہہ رہے ہو فرزند زہرا میں آدم میں ہے اگر تم نہ جاؤ گے میں مدد کو جاؤں گی. لو عزادارو غربت حسین کو دیکھو. حبیب کہتے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. لو عزادارو اپنے غلام سے کہا گھوڑا لے کے اگر تاخیر ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. گھوڑا لے کے جاؤ کوفے کے باہر میرا انتظار کرو. لو عزادارو کوفے کے باہر حبیب کا غلام انتظار کر رہا ہے. جب حبیب پہنچے تو کیا دیکھا کہ آقا کے حبیب کے گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رو رہا ہے اور غلام کہہ رہا ہے گھبرا نہیں اگر آقا نہیں آیا تو میں مدد ہو جاؤں گا. اللہ غربت حسین حبیب رونے لگے اللہ اللہ ارے نبی کی حال پہ ایسا وقت آ گیا غلام ساتھ ہوا وہ وقت بھی آنا کہ حبیب سرحد کربلا میں داخل ہوئے. حسین نے کوفے کی طرف دیکھا گرد نمودار ہوئی. عباس و اکبر کو بھیجا جاؤ حبیب کے استقبال کو لے کے آئے. جیسے ہی خیمے میں پہنچے تکبیر کی آواز بلند تھی. ثانیہ زہرا خبر آ گئی فضا جاؤ دیکھو تو یہ تکبیر کی آواز کی بلند ہوئی ہے. گئی جا کے دیکھا ایک مرتبہ آ کے کہا شہزادی مبارک ہو حبیب آئے ہیں آپ کے باپ اور بھیا کا بچپن کا گوشت آیا ہے عزادارو میں جس ختم کر رہا ہوں. زینب نے سلام کہلوایا حبیب نے ماما بھیجا اللہ اللہ اب شہزادیاں غلاموں کو سلام. ہو گئی مجلس آپ نے گریا کر لیا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزادارو جب سب حبیب سے مل چکے آپ جانتے ہیں نا کہ انسان جو باتیں اپنے بھائی سے نہیں کر پاتا اپنی بہن سے نہیں کہہ پاتا اپنے رشتہ داروں سے نہیں کہہ پاتا اگر دوست مل جائے نا تو اس سے وہ باتیں کرتا ہے. مجھے مکتب میں تو نہیں ملا مگر عجب نہیں حبیب کا ہاتھ پکڑا ہو خیمے میں لے کے گئے ہو. اے حبیب نانا کا مزار چھڑایا گیا. اے حبیب ماں کی غربت چھڑائی گئی. اے حبیب حسین کے لے جانے فرض پہ ہاتھ ڈالا. اے حبیب حسین کربلا گیا بچے علمدار. اے آقا آپ کی غربت میں حبیب کا سلام. واہ غربتا واہ پروردگار سے جو واسطہ ہے محمد والے ان آوازوں پر